اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو حساب کے بعد جب جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مجرم پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، فرشتوں کا تم میں سے مجرموں اور اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان لینا، اور پھر صرف مجرموں کو ہی ذلت، توہین اور رسوائی سے دوچار کرنا، اور اطاعت گزاروں کو عزت احترام کے ساتھ محفوظ رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہٰذِہِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ تو اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی میں چکر لگائیں گے۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، اور جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوہڑ کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں چبھ جائے گا۔ پھر وہ پانی کے لیے شور مچائیں گے، چیخیں گے، تو پھر انہیں وہاں لے کر جایا جائے گا جہاں پر کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے۔ اور جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس پانی میں گر جائے گا۔ پھر وہ اسے پئیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں جا کر جوش مارے گا اور ان کے اندر موجود ہر چیز نکال دے گا، اور پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی، اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے گروہ جن و انس، اللہ تعالیٰ کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو 2 باغ ملیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی، پرہیزگار اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جسے دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ اس بات کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ اور اس معنی کی بھی تائید سورہ رعد کی آیت نمبر 33 سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور 2 جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے۔ اور 2 جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین کرام نے مختلف بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا صلہ ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے، اور دوسری جنت اس کے نیک اعمال صالحہ کا صلہ ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک جنت اس انسان یا جن کے فرما برداری کرنے کا صلہ ہے، اور دوسری جنت اس کے گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ اور پانچویں وجہ یہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی، اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اور اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی اور اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب کرے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک نوجوان بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور راستے میں ایک خوب رو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جاتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
تذکروا فاذا ہم مبصرون، کہ جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور جب بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر اپنے گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا، اور صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ تو اس نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مجھے بتانا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح روح المعانی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز قیامت کے بارے میں سوچنے لگے، میزان، جنت و دوزخ وغیرہ اور واقعات حائلہ پر غور کرتے کرتے وہ لرز اٹھے اور کہنے لگے، اے کاش میں چارہ ہوتا، کوئی جانور آ کر مجھے چڑھ لیتا، یا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہول قیامت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر کر کے بے قرار ہوتے رہے تو اس وقت یہ آیات مبارکہ اتری کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب جنت سے یہاں پر لغوی معنی باغ اور گلستان مراد لینا بھی بہت مناسب ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں تو انہیں جنات عدن میں 2 باغ عطا فرمائے جائیں گے، ایک وہ جس میں ان کا رہائشی محل ہوگا جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا وہ جہاں ان کی عام نشست ہوگی اور دوست احباب سے ملاقاتیں ہوں گی، نشاط و طرب کی محفلیں منعقد ہوں گی اور انتہائی دلکش سما ہوگا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں جامع ترمذی ابواب صفت القیامہ میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسافر کو راہزنوں کا ڈر ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، رات بھر چلتا رہتا ہے، اور جو رات بھر چلتا رہتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خبردار، اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے۔ اب یہاں سے ان دونوں باغوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان دونوں باغوں کے درخت
بڑے شاخدار ہوں گے اور ان کی شاخوں پر سبز سبز پتے ہوں گے اور ان میں خوبصورت پھول ہوں گے اور لذیذ پھل اپنی بہار دکھا رہے ہوں گے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے افنان، یہ جمع کا ہے جس کا واحد ہے فنن، جس کا مطلب ہے شاخ یا ٹہنی۔ اب بعض علماء کرام نے افنان کو فن کی جمع کہا ہے، تو اس وقت افنان کا معنی ہوگا یعنی وہ جنت ایسے ہوں گے جس میں رنگ برنگ پھل، قسم قسم کے درخت لہرا رہے ہوں گے اور ہر باغ میں چشمے جاری ہوں گے اور پانی کی فراوانی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ اے گروہ جن و انس، اطاعت گزاروں کو ایسا ثواب دے کر اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، یعنی ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان ہوا، ایک اور خوبی بیان کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ اے گروہ جن و انس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چشمے عطا کر کے تمہاری نعمت میں اضافہ فرمایا، تو تم اس کی قدرت اور نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، یعنی ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ جسے تم جانتے ہو، اسے دیکھا بھی ہوگا، چکھا بھی ہوگا، لیکن اسی پھل کی ایک قسم جو جنت میں ہی پائی جاتی ہے تمہارے لیے بالکل نئی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے گروہ جن و انس، تم ان لذیذ نعمتوں میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر قنادیس کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساری عمر گزار دی ہوگی، وہ یہاں پر بڑے مطمئن اور پرسکون ہوں گے۔ ان کے لیے بستر لگے ہوں گے جن کا استر قنادیس کا ہوگا۔ قنادیس کہتے ہیں موٹے ریشم کو، اور ان میں بے مثل چمک اور گداز ہوگا، اور یہ لوگ ان پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر فکر سے دور، ہر اندیشے سے بے نیاز۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے بطائن، جو بطانتن کی جمع ہے۔ یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر کی طرف لگا ہو، اور استبرق یعنی کہ بنا ہوا موٹا کپڑا، دیباج، قنادیس۔ اب اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچھونوں کے اندرونی حصے کا حال تو بیان کر دیا ہے،
لیکن ظاہری حصے کا بیان نہیں کیا، کیونکہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے وجنل۔ جنا مطلب پھل، اور وہ پھل جو چنا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا اور لیٹا ہوا ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کھڑے یا بیٹھے جیسے چاہیں گے اس کا پھل چن لیں گے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ یعنی اے جنات اور انسان، ان لذیذ اور باقی رہنے والی نعمتوں میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان باغات میں جو محلات اور مکانات ان جنتیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ انتہائی با شرم و با حیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی پاک دامن اور عفت مآب ہوں گی کہ آج تک انہیں کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی وہ لال اور مرجان موتی ہیں، یعنی ان کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ ہوں گے اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید اور شفاف ہوں گے۔ اب اگر ہم یہاں پر ذرا سا بھی غور کریں کہ ان کے ظاہری حسن و جمال کے ذکر سے پہلے قرآن پاک نے ان کی شان عفت و حیا کا ذکر فرمایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عورت کا حقیقی حسن و جمال اور اس کی سچی دل ربائی اس کی پاک دامنی اور اس کی آنکھوں کا شرمیلا پن ہے۔ یہ نہ ہو تو وہ خدرتی دمن ہے، یعنی کوڑے کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ، اور اس کی طرف گدھے تو لپک کر جا سکتے ہیں اور اس کو اپنا تر نوالا بنا کر زور سے ہینگ سکتے ہیں، لیکن ایک شریف النفس اور باذوق آدمی کو تو اس سے صرف بو ہی آئے گی اور اس کی سڑان سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ تو دنیا میں بھی امت مصطفیٰ کی بہو بیٹیوں کو عفت و حیا کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ قاصرات الطرفی کون ہوں گی؟ وہ نیک بیبیاں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، وہی جنت میں ان کے محلات کی زینت بنے گی۔ ان کے علاوہ انہیں حوریں بھی دی جائیں گی، اور وہ مسلمان عورتیں جو کسی کے نکاح میں نہیں تھیں یا جن کے شوہر جہنم رسید کیے گئے، تو ان کو بھی جنتی مردوں کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا، اور یہی حال مومن جن اور جنیوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی بارے میں لکھتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوں گی،
جس طرح ابری استر سے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی عبادات کی وجہ سے وہ افضل ہوں گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے نرم، ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد ہوں گے، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال ہو کر کہیں گی کان کھول کر سنو، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، سن لو ہم نازک اندام ہیں اور خوبصورت ہیں، اور بہت خوش قسمت ہے وہ جس کے حصے میں ہم آئیں گی اور وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ اسی طرح جنتی حوروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حور عین کی پنڈلی کا مغز لباس کے 70 جوڑوں کے نیچے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے بھی اس طرح نظر آتا ہے جس طرح شیشے کی سراہی میں سرخ شراب نظر آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے گروہ جن و انس، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی تو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ یعنی جس نے بندہ ہوتے ہوئے اپنی بندگی کے حقوق کو انتہائی خوبصورتی سے انجام دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان بندہ نوازی میں کوئی بھی کمی باقی رہنے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کا اجر دینے میں بھی بخل سے کام نہیں لے گا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور پھر پوچھا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں نے نعمت توحید سے سرفراز فرمایا تو کیا جنت کے بغیر بھی اس کی کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ اب جن دو باغوں کا ذکر پہلے ہوا ان سے کم درجے کے دو باغ اور ہیں۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انہی خوش نصیبوں کو یہ دو باغ بھی مرحمت فرمائے جائیں گے، جبکہ بعض مفسرین کرام کا خیال ہے کہ پہلے جن پر بہار باغوں کا ذکر ہو گیا ہے وہ سابقین و مقربین کے لیے ہیں، اور یہ دو باغ جو ان سے کم درجے کے ہیں اہل الیمین کو دیے جائیں گے۔ یعنی یہ دو باغ بھی بڑے ہی سرسبز اور شاداب ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی ہیں
کہ جن کے برتن اور سامان سونے کے ہیں۔ اور اسی طرح خازن نے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ پہلی 2 جنتیں سونے کی اور چاندی کی اور دوسری 2 جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہیں۔ اب جن جنتوں کا اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جنتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں جنتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہلے متقی لوگوں کے لیے 2 جنتوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کی فضیلت و کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے 2 اور جنتوں کا ذکر فرمایا، تو تم دونوں اپنے رب کے فضل و کرامت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ مدہامتان، دونوں نہایت سرسبز و شاداب ہیں، یعنی وہ دونوں جنتیں نہایت سبز اور درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے درختوں کے پتے اتنے سبز ہیں کہ وہ سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں۔ اب سبز رنگ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی خوشنما رنگ ہے اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ اس بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائیں، کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے جوش سے ابل رہے ہوں گے، یعنی ان میں 2 چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے 2 چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے 2 چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے گھروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو کے ساتھ پانی کے 2 چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم میں سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا عظیم ثواب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ کھجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم کھجور اور انار کی فضیلت کے متعلق بات کریں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔
پھر لوگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات مبارکہ 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی، یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی کہ ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز اور محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ اب اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دین داری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق چند احادیث بیان کریں گے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھیں تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں پردہ دار خیموں میں، یعنی کہ ان جنتوں میں خیموں میں پردہ نشیں حوریں ہیں جو کہ اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ان خیموں سے باہر نہیں نکلتی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ مومن کے اہل خانہ بھی اس میں رہیں گے اور مومن ان کے پاس حق زوجیت ادا کرنے کے لیے چکر لگائے گا اور ان میں سے بعض کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں پیدا فرمائیں جو تمہارے لیے پردہ نشیں اور دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو بھی اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی جیسے ان دونوں جنتوں کی حوریں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جنوں انس کے چھونے سے محفوظ تھیں، ایسے ہی ان دونوں جنتوں کی حوریں بھی محفوظ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا ان کے علاوہ دوسری نعمتوں کو بھی جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جو ازحد نفیس بہت خوبصورت ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو 2 جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ ان بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل اور فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ دوسری جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ سبز اور منقش ہوں گے، اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ تمہارے رب کے علاوہ تم پر کوئی احسان فرمانے والا نہیں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا ہے۔ اب اس صورت کا آغاز کتنا دل آویز تھا اور اس کا اختتام کتنا روح پرور اور نشاط انگیز ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، تیرے رب کا نام پاک کتنا برکت والا ہے، تیرے اس پروردگار کا نام جو بڑی عظمت والا اور بڑے احسان فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ رب کا نام بڑی برکت والا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بزرگی بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا ہے۔ اس بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل، تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔